بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 سے لے کر 42 تک اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ جو کل ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے ان کو پھسلانا چاہا، ان کو گناہ کی دعوت دی، دروازے بند کر لیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہ فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور وہ بھاگے دروازے کی طرف، اور اس اثناء میں زلیخا نے ان کا پیچھا کیا اور ان کا کرتا حضرت یوسف کا زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر زلیخا کے خاوند عزیز مصر موجود ہیں، اور اس نے بھی ماجرا جو دیکھا، یہ حالات دیکھے تو بھانپ لیا کہ کیا مسئلہ ہے۔ خیر، ایک آدمی نے گواہی دی جس کا تعلق زلیخا کے قبیلے سے تھا کہ دیکھا جائے کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے، کیونکہ جب اس نے زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا تو سارا الزام جو ہے وہ یوسف پر لگا دیا کہ یہ میرے ساتھ غلط ارادے سے اس نے مجھے دست درازی کی ہے۔ تو کسی نے یہ رائے دی کہ دیکھا جائے قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹے ہیں اور زلیخا سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہیں۔ تو عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیض تو واقعی پیچھے سے پھٹی ہے، تو اس کا مطلب اس کی بیوی جھوٹی ہے، وہ مکاری اور فریب کاری سے کام لے رہی ہے، اور الٹا یوسف کو پھنسانے کے لیے یوسف پر الزام لگا رہی ہے۔ تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، جو کل کی آخری آیت تھی، کہ یوسف عارض عن ھذا، کہ یوسف تو اس سے درگزر کر، یعنی اس بات کو آتا جاتا کرو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنی گناہوں کی معافی مانگ، اور تو ہی غلطی کرنے والی ہے۔ تو یہ یوسف کو اس لیے کہا کہ تاکہ بدنامی نہ ہو، لیکن ہوا یہ کہ بات کہاں تک چھپ سکتی تھی، خوشبو کو پردوں سے چھپایا نہیں جا سکتا، اسی طرح عشق و محبت کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ وہ چھپایا چھپ نہیں سکتا۔ تو شہر میں جو اس سوسائٹی کی، جس سوسائٹی سے تعلق زلیخا کا تھا، یعنی وزیر زادیاں یا وزیروں کی بیویاں، امراء کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان میں یہ چرچا ہونے لگی اس واقعے کی، کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات پھیل گئی، اور شہر کی عورتوں نے یہ تبصرہ کرنا شروع کر دیا کہ زلیخا کو دیکھو کہ اگر اس نے یہ برا کام کرنا ہی تھا، اگر فریفتہ ہونا ہی تھا، تو دیکھیں غلام پر ہوئی ہے، اور پھر یعنی غلام پر ہوئی، اور پھر اتنی بھی یعنی حسین و جمیل بھی ہیں اور سب کچھ ہیں، اور ایک غلام کو بھی اپنی طرف مائل نہیں کر سکی۔ تو گویا اس طرح کی باتیں اس سوسائٹی، اس سماج کی عورتوں میں، جو اس وقت مصر کے متمدن معاشرے کی عورتیں تھیں، وہ یہ تبصرہ کرنے لگی۔ تو آج جن آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ذکر ہے،
وقال نسبۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ وقال اور کہا نسبۃ فی المدینہ شہر کی عورتوں نے، یعنی شہر کی عورتیں یہ چرچا کرنے لگیں، یہ باتیں کرنے لگیں، کیا؟ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، امرأۃ العزیز عزیز مصر کی بیوی، تراود اس نے پھسلایا ہے، فتح اپنے نوجوان کو، غلام کو، عن نفسی اس کے نفس سے، یعنی عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان کو، اپنے غلام کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے، پھسلا رہی ہے، قد شغفها حبا کہ اس کی محبت اس کے دل پر چھا چکی ہے۔ شغفہ یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، شغفہ یشغف باب فتح یفتح سے، شغفن اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ محبت کا دل کے پردوں میں اتر جانا، شغفن کہ محبت کا دل کے پردوں میں اتر جانا، تو شغفہا یعنی اس کی محبت، یوسف کی محبت اس عورت کے دل میں اتر گئی، دل کے پردوں، دل کی گہرائی میں اتر گئی۔ الشغاف دل کے پردے کو کہتے ہیں۔ تو قد شغفہا حبا، حبا جو ہے یہاں تمیز کی وجہ سے منصوب ہے، تو اس عورت کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت بالکل دل میں گھر کر گئی ہے، دل میں اتر گئی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، انا بے شک، لا البتہ، نرا ہم دیکھتی ہیں، ہاں اس کو یعنی زلیخا کو، فی ضلال مبین سری گمراہی میں، سری بے راہ روی میں، کھلم کھلا بے راہ روی میں ہم دیکھتی ہیں۔ تو یہ شہر میں خواتین زلیخا کے بارے میں بات کرنے لگیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایک اپنے غلام پر مر مٹی ہے، اور اس کے دل میں اس غلام کی محبت اتنی گھر کر گئی ہے کہ یہ اس کو پھسلانے کے لیے، اس کے ساتھ غلط مراسم استوار کرنے کے لیے اس حد تک چلی گئی کہ دروازہ بند کر کے اس پر جو ہے وہ زبردستی کرنے لگی۔ تو یہ شہر میں، شہر کی عورتوں میں یہ بات چیت ہونے لگی، اور اس کی اطلاع جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی تک بھی پہنچ گئی۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، پھر آگے چلتے ہیں۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اور شہر کی عورتیں کہنے لگی، یعنی شہر کی عورتیں چرچا کرنے لگیں، کیا؟ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان کو، فتح نوجوان کو بھی کہتے ہیں اور یہاں مراد غلام، اپنے غلام کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے، اس کو پھسلا رہی ہے۔ قد شغفها حبا کہ اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، اس لیے وہ اس پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، کہ ہم اس کو یعنی زلیخا کو واضح کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، کہ اگر دل دینا ہی تھا، اگر یہ گناہ کرنا ہی تھا، تو کم از کم کوئی آزاد آدمی، کوئی سوسائٹی کا کوئی بڑا آدمی اس کے ساتھ، ایک غلام کے ساتھ۔ اور پھر اس زلیخا کا حال دیکھو کہ غلام کو بھی یعنی اتنی یہ گئی گزری ہے، اتنی جھلی ہے یہ کہ ایک غلام کو بھی اپنی طرف مائل نہیں کر سکی۔ گویا اس طرح کی باتیں زلیخا کے بارے میں شہر کی عورتیں کرنے لگیں۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، فلما پھر جب، سمعت صیغہ واحد مؤنث غائب، سمع، سمعا، سمعو، سمعت، اس عورت نے سنا لفظی میں، بمکرہن ان کی مکر کی باتوں، ان کی نکتہ چینی، ان کی پرفریب باتوں کو سنا، یعنی جو اس کے بارے میں نکتہ چینی کر رہی ہیں کہ یہ زلیخا کو کیا ہو گیا کہ یہ کر بیٹھی۔ تو زلیخا نے کیا کیا
ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور اس میں یعنی شاندار اہتمام کیا، فرشی نشست، اس کے اوپر گو تکیے اور طرح طرح کے پھل رکھے، اور ان کو بلوا بھیجا۔ ارسلت، اس نے بلوایا، الیہن، ان کی طرف، یعنی ان کو اپنی پاس دعوت پر بلا بھیجا۔ وَأَعْتَدَتْ، اور اس نے تیار کروائے، لہن، ان کے لیے، متکئا، تکیے، گو تکیے، یعنی ان کے لیے تکیے سجا کر ایک محفل منعقد کی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّینًا، وَآتَتْ، اور اس نے دی، كُلَّ وَاحِدَةٍ، ان میں سے ہر ایک کو، منہن، ان عورتوں میں سے ہر ایک کو دی، کیا؟ سکینہ، ایک چھری دے دی، اور پھل ول رکھ دیے۔ زلیخا بھی بڑی سمجھدار تھی، اس نے دیکھا کہ میرے بارے میں نکتہ چینی کر رہی ہیں، تو اس نے سوچا کہ میں ان کو بتاؤں کہ میں جس پر مر مٹی ہوں، میں جس پر دل و جان سے فریفتہ ہوئی ہوں، وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ کوئی غلام، عام غلام نہیں ہے، وہ حسن و جمال کا پیکر ہے، وہ جہاں حسین ہے وہاں وہ باکردار بھی ہے، کہ میری لاکھ کوشش کے باوجود میں اسے اپنی طرف مائل نہیں کر سکی۔ وہ کردار کا غازی ہے، اور ہر نبی ایسے ہی ہوا کرتا ہے، کسی نبی میں کسی قسم کا اخلاقی عیب نہیں ہوتا، پرفیکٹ ہوتا ہے، وہ نبوت سے پہلے بھی پرفیکٹ ہوتا ہے اور نبوت کے بعد بھی پرفیکٹ ہوتا ہے۔ تو زلیخا اصل میں ان کو بتانا چاہتی تھی، ان خواتین کو، کہ میں اگر اس پر مر مٹی ہوں، یہ کوئی معمولی بات، یہ معمولی آدمی نہیں ہے، اور اسے یقین تھا کہ میں اگر اس پر فدا ہوئی ہوں، اگر میں نے یوسف کو ان کے سامنے کر دیا تو یہ بھی فدا ہو جائیں گی، اس پر مر مٹیں گی، اور پھر انہیں احساس ہوگا کہ میں جو مر مٹی ہوں تو اس میں میری کیا خطا ہے، یہ حسین و جمیل ہی اتنا ہے۔ تو اس لیے اس نے کیا کیا، ایک دعوت کا، ایک ضیافت کا اہتمام کیا، اور بڑی، کیونکہ وہ متمدن سوسائٹی تھی اس وقت کی، مصر کی، اور پورے شاندار قسم کا جو ان کے شایان شان ہو سکتی تھی، ایسی دعوت کا اہتمام کیا۔ فلما سمعت بمکرہن، پھر جب اس نے سنا ان کے مکر کی باتوں کو، یعنی زلیخا نے ان خواتین کی پرفریب باتوں کو سنا، ان کی نکتہ چینیوں کو سنا کہ وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، تو ارسلت الیہن، انہیں بلوا بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور اس نے ان کے لیے تکیے سجا کر ایک محفل منعقد کی، ان کے لیے تیار کیے تکیے، کیا مطلب تکیہ تیار کرنے کا، کہ ایک ضیافت کا اہتمام کیا۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّینًا، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی، اور جب وہ پھل کاٹنے لگیں اور وہ مصروف ہوئیں کھانے میں، طعام میں، تو زلیخا نے یوسف کو حکم دیا کہ اب ان خواتین کے سامنے آؤ، کسی کام سے بلایا، اور ان خواتین نے جب یوسف کو دیکھا، وہ اس کے حسن و جمال میں اس قدر مبہوت ہو گئیں، حیران اور ششدر رہ گئیں، کہ بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں، اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ تو اس واقعے کا ذکر جو ہے وہ اس آیت میں، اس جزء میں ہے، اور ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، حاشا للہ، یعنی یہ کلمہ تعجب ہے، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تو دیکھیے، وقالت اخرج علیہن، وقالت، اور اس نے کہا، یعنی زلیخا نے کہا، اخرج علیہن، یعنی یوسف کو حکم دیا، اخرج علیہن، اخرج، تو نکل، علیہن، ان عورتوں پر، خرج یخرج سے اخرج، صیغہ واحد مذکر اور فعل امر، یوسف کو حکم دیا کہ آپ ان عورتوں کے سامنے آئیے، ان کے سامنے باہر آؤ۔ فلما، پھر جب، پھر لما جب،
रअयना, रअयना सीगा जमा मुअन्नस गायब, रअयना उन औरतों ने देखा, माजी है, हु उसको, अकबरना ये भी वही सीगा है, उसको अकबरना बड़ा जाना, अजीम जाना, हु उसको। तो जब यूसुफ को देखा तो उसको अजीम जाना कि यूसुफ इतना हसीन और जमील है। और फिर यूसुफ ने तो यानी ये सारी बनी संवरी तैयार होके आई थी, और बल्कि ये मिस्र की जो औरतें अगरचे वो जुलेखा पर नुक्ताचीनी कर रही थी, लेकिन इनमें से हर एक औरत चाहती थी कि मेरा यूसुफ से ताल्लुक़ कायम हो, वो दिल में ये ख्याल रखती थी। इसलिए कुरान ने उनकी इस नुक्ताचीनी को मकर से ताबीर किया, फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना। तो उन्होंने अभी तक सुन रखा था, हज़रत यूसुफ के चर्चे सुन रखे थे, आज जब अपनी आंखों से देखा, और क्या देखा कि उसको फिर बड़ा बड़ा जाना, और क्या कर दिया, वक़त्तअना अयदियहुन, और अपने हाथ काट लिए। वक़त्तअना वाहिद जमा मुअन्नस गायब, वक़त्तअना और उन्होंने कता कर लिए, काट लिए, अयदियहुन अपने हाथों को। उन ख़वातीन ने उस मिस्र की हाई सोसाइटी की ख़वातीन ने, जो कि उमरा की रुआसा की बीवियाँ थीं, जब यूसुफ के हुस्न को देखा और फल काटने की बजाय इतनी उसमें मदहोश और मबहूत हो गईं कि अपनी उंगलियां काट ली। वकुलना और कहा, क्या कहा, हाशा लिल्लाह। हाशा लिल्लाह असल में हाशा लिल्लाह है, शीन अलिफ शाह, ये कलमा ताज्जुब है कि जब आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं और जिसके आप तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते, और उस पर उस वक्त ताज्जुब का इजहार किस कलमे से करते हैं, हाशा लिल्लाह। या जैसे हम उर्दू में हम इसका तर्जुमा सुबहान अल्लाह भी कर सकते हैं। तो सुबहान अल्लाह, उन्होंने क्या कहा, सुबहान अल्लाह, मा हाजा बशरा, ये इंसान नहीं है, ये इंसान हो ही नहीं सकता इतना खूबसूरत, इन हाजा नहीं है ये, इल्ला मलकुन करीम, मगर एक बुजुर्ग फरिश्ता। तो ये उस मजलिस का अल्लाह तबारक व तआला ने ख़बर दे रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि सूरह यूसुफ, जैसा कि इसके हमने पहले रकू में पढ़ा था, जिस दिन हमने सूरह यूसुफ का आगाज़ किया था, कि ये दरअसल कुरैश के या मुशरिकीन मक्का के सवाल पर उतरी थी कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, ये तो शाम और फ़लस्तीन के बाशिंदे थे, और फिर क्या वजह हुई कि बनी इसराइल जो है वो मिस्र मुंतकिल हो गए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मबऊस फरमाया कि उन बनी इसराइलों को मिस्रियों के जुल्म और सितम से जान उनकी छुड़ाएं और वहाँ से उन्हें निकाल के ले जाएं। तो ये वहाँ कैसे चले गए जबकि ये बासी। तो ये सारी सूरत जो है वो उनके अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी तफसील के साथ, और इसको आसनल कसस कहा, बेहतरीन बात, बेहतरीन किस्सा। तो अब देखिए, फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, फिर जब उस औरत ने यानी जुलेखा ने उन औरतों की नुक्ताचीनी सुनी, उनकी पुरफरेब बातें सुनी, अरसलत इलैहिन्ना, तो उनको बुलवा भेजा, पैगाम भेजा, उसने भेजा उनकी तरफ, यानी उनको बुलवाया। वआतदत लहुन्ना मुत्तका, और उनके लिए तकिए सजाकर एक महफिल का इनेकाद किया। वआतत कुल्ला वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना, और उनमें से हर एक को एक छुरी दी। वक़ालत इख़रुज अलैहिन, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तो इनके सामने बाहर आओ। फलम्मा रअयनहु, फिर जब उन औरतों ने उस यूसुफ को देखा, अकबरनहु, उसे बड़ा जाना, उसे अजीम जाना, क्योंकि वो थे ही अजीम, और वो इतने खूबसूरत थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की एक हदीस है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले जाया गया तो तीसरे आसमान पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से होती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे निस्फ हुस्न दिया गया है, यानी पूरी कायनात का निस्फ हुस्न किसको दिया गया है, यूसुफ को। अल्लाह ताला ने हसीन और जमील बनाया।
اب جب اس کے حسن کو دیکھا اور پھر یہ بھی دیکھا کہ اس نے یعنی اللہ نے اس کے اندر اتنی شرم و حیا رکھی کہ اس نے کسی خاتون کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، کوئی خاتون اسے اپنی طرف مائل نہ کر سکی، اور یہ اتنی اس میں مدہوش ہو گئیں، اس کے حسن میں محو ہو گئیں کہ وقتّعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، وقلنا، اور کہا حاشا للہ، حاشا للہ، سبحان اللہ، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ انسان اتنا خوبصورت انسان نہیں ہو، یعنی انہوں نے اپنے دل میں گویا کہ فرشتے کو بڑا خوبصورت ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا، کیا کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا بزرگ فرشتہ ہے، یہ کوئی بزرگ، یہ تو بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت، اب جب اس نے دیکھا زلیخا نے کہ یہ مجھ پر ملامت کیا کرتی تھی، یہ مجھے برا بھلا کہتی تھی کہ دیکھیں اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، دیکھیں ایک جھلک دیکھی ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوا، اپنی انگلیاں تک کاٹ دی۔ جب اس نے سارا یہ ماحول دیکھا اور اس کی فیور میں جا رہا تھا کہ زلیخا واقعی صحیح مر مٹی ہے، تو قالت، اس وقت کہا اس نے، فذالکن الذی لمتننی فیہ، فذالکن، یہی ہے وہ، الذی لمتننی فیہ، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتے تھے۔ لمتن ماضی جمع مؤنث حاضر، نی میرے بارے میں، لمتننی تم مجھے ملامت کیا، مجھے برا بھلا کہتی تھی، فیہ اس شخص کے بارے میں، اس یعنی یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، تم مجھے کیا کر رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی، نکتہ چینی کر رہی تھی کہ جی غلام پر، یہی ہے وہ۔ اب اس کی جرت بڑھی جب اس نے دیکھا تو کیا کہا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، کہ میں نے البتہ تحقیق، راوتو میں نے پسلایا، ہو اس کو، عن نفسی اس کے جی سے، میں نے اسے راغب کیا تھا، میں نے اسے پسلایا تھا، لیکن فاستعصم، یہ بچ نکلا، استعصم باب استفعال، استعصم یستعصم استعصام، استعصم وہ بچ نکلا، اور آگے اس نے دھمکی دی، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، وَلَئِن لَّمْ، اور البتہ اگر، لم یفعل اس نے نہ کیا، ما آمرہ، ما آمرہ میں جو اسے حکم دیتی ہوں، ما جو آمرہ میں حکم دیتی ہوں، وہ اسے جو اسے میں کہتی ہوں، اگر اس نے یہ نہ کیا، لیسجنن، البتہ ضرور قید کیا جائے گا، لیسجنن فعل مضارع مجہول بانون ثقیلہ لام تاکید کا، البتہ اس کا کیا ترجمہ ہوگا، البتہ یہ ضرور بضرور قید کیا جائے گا، یعنی اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا، میری خواہش کو پورا نہ کیا، تو لیسجنن یہ ضرور قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ اور یہ ذلیلوں میں سے ضرور ہوگا، ضرور، یہ بھی وَلَيَكُونًا اصل میں وَلَيَكُونًا تھا، یہ بانون خفیلہ کے ساتھ، بانون خفیفہ کے ساتھ کیا ہے مضارع، یہ ضرور ذلیل ہو کر رہے گا، یہ بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا، یعنی اب وہ ایک لحاظ سے چودھری بن کے اپنے گناہ کا اعتراف بھی کر رہی ہے اور یوسف علیہ السلام کو دھمکی بھی دے رہی ہے، اور اس کی پارسائی بھی بیان کر رہی ہے کہ میں نے اسے فریفتہ اس پر ہوئی، اس کو میں نے پھسلایا، اس کو میں نے اپنی طرف راغب کیا، لیکن یہ کیا ہے، فاستعصم، یہ بچ گیا، لیکن اب جو میں اسے کہتی ہوں اگر اس نے نہ کیا تو میں کسی نہ کسی طریقے سے اسے قید میں ڈلوا دوں گی، یہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اسے میرا کہنا ماننا پڑے گا۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے، قالت اس نے کہا، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی، تم مجھے برا بھلا کہا کرتی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ اور میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا، فاستعصم یہ بچ نکلا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اور
اگر اس نے وہ کام نہ کیا جو میں نے اسے کہا ہے لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ ضرور قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ سارا ماحول دیکھا تو دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قال ربی، قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، ابتلا کا وقت آ گیا، آزمائش کا وقت آ گیا، لیکن کیا دعا کی؟ السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، السجن قید، احب مجھے زیادہ پسند ہے، الیہ میری طرف، احب زیادہ پسند ہے، الیہ میری طرف، مما اصل میں تھا من ما، من سے، ما یدعوننی جس کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہیں، الیہ اس کی طرف، یعنی جس گناہ کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، مجھے اس سے یہ پسند ہے، گناہ میں مبتلا ہونے کی بجائے مجھے قید میں جانا پسند ہے۔ تو یہ اللہ سے دل ہی دل میں یہ کہہ رہے ہیں۔ قالا کہا یوسف نے، ربی اے میرے رب، اصل میں ہے ربی اے میرے رب، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف وہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، جس گناہ کی طرف یہ خواتین مجھے دعوت دے رہی ہیں، یہ مجھے جس گناہ میں مبتلا کرنا چاہتی ہیں، مجھے اس گناہ کرنے کی بجائے قید میں جانا پسند ہے، میں قید میں چلا جاؤں گا لیکن یہ غلطی نہیں کروں گا۔ لیکن آگے اللہ سے یہ کیا کہا؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، وَإِلَّا اصل میں تھا وَإِن لَا تَصْرِفْ، اور اگر، حرف شرط ہے ان، اگر، لا تصرف تو نے نہ پھیرا، عنی مجھ سے، کیدہن ان کی فریب کاریوں کو، ان کے مکر کو، ان کی اگر سازشوں کو مجھ سے نہ پھیرا، یعنی مجھ سے دور نہ کیا، تو کیا ہوگا؟ اسبو الیہن، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ اور میں ہو جاؤں گا، من الجاہلین جاہل لوگوں میں سے، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہاں یہ ایک ہمیں درس ملتا ہے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت جو ہے وہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یعنی یہاں وہ اپنے عزم کا اظہار تو کر رہے ہیں کہ مجھے قید میں جانا پسند ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے، لیکن اللہ سے یہ استدعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے ان کے مکر کو، ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور پھر میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ سے مدد کے خواستگار ہوئے۔ تو اب دیکھیے اس آیت کا ترجمہ، قالا اس نے کہا، ربی اے میرے رب، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، مجھے قید ہونا اس گناہ سے پسند ہے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دیتی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اور اگر تو نے ان کی سازش مجھ سے دور نہ کی، ان خواتین کی، اسبو الیہن تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَاسْتَجَابَ لَهُ پس قبول کی، لہو اس کے لیے، ربُّهُ اس کے رب نے، یعنی اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوسف کی اس دعا کو قبول کیا۔ فصرف عنہ کیدہن، فصرف پس اس نے دور کر دیا، عنہ اس سے، کیدہن ان عورتوں کا مکر، ان عورتوں کی سازشوں سے حضرت یوسف کو محفوظ رکھا، ان سازشوں کو دور کر دیا۔ انہ بے شک وہ، ہوا وہ، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنہ کیدہن پھر اللہ نے، اس کے رب نے اس یوسف کی دعا کو قبول کیا، فصرف عنہ کیدہن اور ان کے مکر سے حضرت یوسف کو محفوظ رکھا۔ انہ هو السمیع العلیم پھر بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، اب ہوا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی مصر والوں پر بالکل آشکار ہو گئی، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے مناسب یہ سمجھا
انہوں نے فیصلہ یہ کیا، ان کی رائے یہ ٹھہری کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید کر دیا جائے۔ ایک تو اس وجہ سے بھی کہ یوسف کی اگر ہم اسے قید نہیں کرتے تو بدنامی ہوگی، اور اگر قید کریں گے تو الزام یوسف پہ چلا جائے گا کہ یوسف نے دست درازی کی ہے، یا اس وجہ سے اسے قید کرنا بھی ضروری تھا تاکہ زلیخا کو اس سے دور رکھا جا سکے، کہ زلیخا اتنی فریفتہ ہو چکی ہے، یا مصر کی یہ جو بڑی بڑی سوسائٹی کی یہ بڑی بڑی خواتین اس پر فریفتہ ہو چکی ہیں، تو ان خواتین کو بچانے کے لیے یعنی یہ کہیں اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو جائے، یوسف کو ہی ان سے دور کر دیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ان کا سٹیٹس، بے شک کہ وہ بڑے سمجھدار زیرک تھے، لیکن بہرحال وہ ان کی نظر میں غلام تھے۔ تو ثم پھر بدا لہم، ان کے لیے، بدا ظاہر ہوئی، لہم ان کے لیے، من بعدی بعد اس کے، ما جو رعو انہوں نے دیکھا، الآیات نشانیاں، یعنی یوسف کی پاک بازی کی، یوسف کی معصومیت کی علامات دیکھنے، نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی، ثم بدا لہم، پھر ان کی رائے یہ ٹھہری، ان کی رائے یہ ہوئی کہ لیسجننہ، کہ اسے قید کر دیا جائے، اس کو ضرور قید کر دیں، لیسجننہ، وہ قید کر دیں اس کو، حتی حین، یہاں ایک مدت تک، کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے یوسف کو ضرور قید کر دیں۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، ہم من بعد ما رأوا الآیات کا ترجمہ پہلے کریں گے، کہ بعد اس کے جو انہوں نے نشانیاں دیکھی، یعنی یوسف کی پاک بازی کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی، ثم بدا لہم، پھر بھی ان کی رائے یہ ٹھہری، یعنی ظاہر ہوئی ان کے لیے کہ لیسجننہ، کہ وہ اسے قید کریں، ضرور قید کریں، حتی حین، ایک کچھ عرصے تک، ایک مدت تک۔ اب یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اب قید میں کافی عرصہ رہے، اور ظاہر ہے کہ نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، خود نبی، اور ان کی پاک بازی کے قصے جیل میں بھی چرچے ہونے لگے، اور حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کر رکھا تھا، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ چلا کہ یوسف کو پتہ ہے۔ تو اب جیل میں کیا ہوتا ہے، اس قید خانے میں کیا ہوتا ہے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، وَدَخَلَ داخل ہوئے، مَعَهُ اس کے ساتھ، السِّجْنَ قید میں، قید خانے میں، فتیان دو نوجوان اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ قال احدہما، قال کہا، احدہما ان دونوں میں سے ایک نے، قال احدہما ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا کہا، انی ارانی آصر خمرا، انی بے شک میں، ارانی میں نے اپنے آپ کو دیکھا، یعنی میں نے خواب میں دیکھا، آصر کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرا شراب، میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ یعنی ان دو نوجوانوں میں سے ایک نوجوان نے اپنا یہ خواب بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی کہ بے شک میں نے اپنے آپ کو دیکھا، احملو فوق رأسی، احملو میں نے اٹھایا ہوا ہے، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، خبزن روٹی، میں اپنے سر پر کیا ہے، روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تاکلو کھاتے ہیں، الطیر پرندے، منہ اس سے، یعنی جو میں نے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو جیل میں دو نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا اپنا ایک خواب بیان کیا۔ یہ نوجوان کون تھے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دراصل بادشاہ کے، شاہ مصر کے دو ملازم تھے، ایک کا کام تھا شراب پلانے کا، ساقی، اور ایک ان میں سے نان بائی تھا۔ کسی جرم کے ارتکاب کے نتیجے میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی، یعنی ان پر الزام تھا یہ، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، کوئی دعوت تھی اور انہوں نے اس دعوت کے اندر کوئی پراپر صفائی اور ستھرائی کا انتظام نہ کر سکے، جس کی وجہ سے
ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، البتہ کسی بھی وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا ہو۔ تو جو ساقی تھا، جس کا کام ملازمت جس کی شاہ مصر کے دربار میں شراب پلانے کی تھی، اس نے خواب یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اور جو نان بھائی تھا، اس نے اپنے پیشے کے اعتبار سے یہ خواب دیکھا کہ میں جا رہا ہوں اور میرے سر پر کیا رکھی ہوئی ہیں، روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ان روٹیوں کو پرندے کھا رہے ہیں۔ تو اب دونوں نے نبینا کہا، کیا کہا؟ حضرت یوسف سے نبینا، دونوں نے کہا کہ نبینا، تو ہمیں بتلا، ہمیں خبر دے، بتاویل ہی، اس کی تعبیر کی، ہمیں اس کے خواب کی تعبیر بتائیے، ہمیں اس خواب کے بارے میں بتائیے کہ جو ہم نے خواب دیکھا ہے کیا ہونے والا ہے۔ انا نراک من المحسنین، انا بے شک ہم نراک آپ کو دیکھتے ہیں، من المحسنین نیک لوگوں میں سے۔ ظاہر ہے کہ جیل میں ایک عرصہ رہنے کی وجہ سے کردار کی جو خوشبو تھی وہ جیل خانوں میں پھیل چکی تھی، تو یہ آ گئے دو جوان۔ اب پھر اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور یوسف کے ساتھ دو نوجوان بھی قید میں داخل ہوئے۔ قال احدهما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، اور میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تأکل الطیر منہ، اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ان دونوں نے کہا کہ اے یوسف ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، کہ ہم تمہیں نیک آدمی دیکھتے ہیں، ہمارے خیال ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہو۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب سن لیے، قال، فرمایا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یأتیکما۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس آیت جزوی آیت کا مفہوم ہے کہ تمہارے پاس جو تمہیں کھانا دیا جاتا ہے، اس کھانے کے تمہارے پاس آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اب لفظی ترجمہ پہلے سنیے، لا یأتیکما، لا یأتی نہیں آئے گا، کما تم دونوں کے پاس، طعام کھانا، ترزقانی ہی، ترزقانی جو تم دونوں دیے جاتے ہو ہی اسے، یعنی جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس ابھی نہیں آئے گا، الا مگر، نبأتو میں بتا دوں گا، میں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، کما تم دونوں کو، بتاویل ہی اس کی تعبیر، قبل ان یاتیکما قبل اس کے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے، یعنی تمہارا کھانا تمہارے پاس ابھی نہیں پہنچے گا، میں اس سے پہلے تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ قال، اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، کہ تمہیں جو بھی کھانا دیا جاتا ہے جیل میں تمہیں اس کی حقیقت بتا سکتا ہوں اس سے قبل کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہاں یوسف علیہ السلام نے ایک زبردست اس سے ایک نکتہ ملتا ہے کہ انہوں نے جب خواب بتایا اور پوچھا، استفتاء کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے علم سکھایا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، ذالکما، یہ اس میں سے ہے، مما علمنی ربی، جو یہ اس علم میں سے ہے جو اللہ نے، میرے رب نے، میرے پروردگار نے مجھے سکھایا ہے۔ یعنی یہ کوئی عام کہانت یا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کوئی قیافہ شناس ہوں، یہ میں جو تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، یہ وہ خواب کی تعبیر کا جو علم مجھے آتا ہے، یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، انی بے شک میں ترکت، میں نے چھوڑ چکا، میں ملت کو، قوم کے دین کو، اس قوم کے دین کو، لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے کیا ہیں، منکر ہیں۔
تو یہاں ایک تو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ان کو، اور موقع کی نزاکت سمجھتے ہوئے کہ وہ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں، ان کی غرض ہے. تو اگر یہ ساری باتیں یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتانے کے بعد کرتے تو شاید وہ نہ سنتے. تو اس لیے توحید کی دعوت یا دین کی دعوت تو اس کے بھی موقع محل کے مطابق دینی چاہیے. یہاں دیکھیے یوسف، کہ یوسف کو پتہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے خواب کی تعبیر تو پوچھنی ہے، تو اس سے پہلے ذرا کیوں نہ دین کی دعوت ہو جائے. تو ذالکما مما علمنی ربی، تو پہلا تو یہ بتایا کہ جو مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، یہ وہ علم ہے، اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے علمہ سکھایا، نہیں مجھے ربی میرے رب نے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، کہ بے شک میں اس قوم کے دین کو چھوڑ چکا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، یعنی مصریوں کے دین کا میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہم بالآخرۃ هم کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں. میں کس دین پر ہوں آگے وہ بھی بتایا. واتبعت ملت آبائی، اور میں نے اتباع کی، میں نے پیروی کی اپنے آباء و اجداد کے، اپنے باپ داداؤں کے دین کی. کون سے باپ دادا؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے باپ داداؤں یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی. میں ان کے دین کی پیروی کرتا ہوں. یعنی میں مصریوں کے جو بت پرستی کا، جو شرک کا دین ہے، میں یا شرک کیا عقائد وہ رکھتے ہیں، میں ان کا پیروکار نہیں ہوں. میں پیروکار ہوں، میں معذرت کہ میں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی دین کی پیروی کرتا ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، نہیں ہے ہمارے لیے مناسب، ہمارے لیے جائز نہیں ہے ان نشرک باللہ کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں، من شیء کسی بھی چیز کو. ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ علینا، ذالک یہ من فضل اللہ اللہ کا فضل ہے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور تمام لوگوں پر. یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اب پھر اس آیت کا ترجمہ دیکھیے. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اتباع کی اپنے باپ داداؤں کے دین کی. پہلے پردادا، پھر دادا، پھر باپ کا نام دیا. ابراہیم کی، اور اسحاق کی اور یعقوب کے دین کی، جو دین توحید ہے، جس میں شرک کا کوئی تصور نہیں ہے. اور ہمارے لیے کیا فرمایا؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، وعلی الناس اور تمام لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اب مزید توحید کی دعوت دے رہے ہیں. ہم دیکھیے، یا صاحبہ یہ سجن، یا صاحبہ یہ اصل صاحبین، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا ارباب رب کی جمع، متفرقون جدا جدا، خیر بہتر ہیں، ام یا اللہ ایک اللہ، الواحد ایک، القہار جو غالب ہے. کیا یعنی ایک مثال سے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کہ کیا کئی خدا بہتر ہیں جدا جدا، یا ایک، اور وہ ایک بھی کیسا؟
جو سب پر غالب ہے. اور یہ مثال ان کے بالکل ان کے لیول کی تھی، کیونکہ وہ شاہ مصر کے دربار سے وابستہ تھے، اس کی ملازمت کیا کرتے تھے. تو ایک کسی آدمی کا، زبردست قسم کے آدمی کا ملازم ہونا یا کئی لوگوں کا غلام ہونا. تو اس مثال سے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دلوں میں توحید کو راسخ کرنے کی سعی کر رہے ہیں. ارباب متفرقون خیر، کیا جدا جدا کئی خدا بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. ما تعبدون، تم نہیں عبادت کرتے ہو، من دونی، اس کے سوا، مگر، الا مگر، یعنی تم عبادت کرتے ہو کن کی، اسماء، ایسے ناموں کی، سمیتموها انتم، جن کا تم نے نام رکھ لیا، وآباؤکم، اور تمہارے آبا و اجداد نے، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ محض وہ جن ناموں کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے ہی نام دیے ہوئے ہیں ان کو معبود. کسی کو رزق دینے والا، کسی کو بارش دینے والا، یہ تمہارے اپنے نام دیے ہوئے ہیں، یہ تمہارے آبا و اجداد کے نام دیے ہوئے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، ما انزل اللہ، اللہ نے نہیں اتارا، بہا، ان پر، یعنی ان معبودان باطل کے بارے میں، من سلطان، کوئی دلیل. تو اللہ نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی یہ تمہارے اپنے گھڑے ہوئے ہیں معبود، یا تمہارے آبا و اجداد کے گھڑے ہوئے ہیں. ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، یعنی حکمرانی، فرما روائی، بادشاہی تو صرف اللہ کی ہے. ہمارا اس نے حکم دیا، صرف اسی کی بادشاہی. ان الحکم الا للہ، فرما روائی تو صرف اللہ کی ہے. ہمارا اس نے حکم دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ اللہ، یہ کہ نہ عبادت کرو تم، الا ایاہ، مگر اسی کی، کہ صرف اسی کی عبادت، اس نے حکم دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو. ذالک الدین القیم، ذالک، یہ، الدین القیم، سیدھا دین ہے، یہ سیدھا طریقہ ہے یہ توحید کا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. تو ابھی خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے توحید کا پارٹ پڑھا رہے ہیں. معبودان باطل کی ان کی بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جن کو تم پوچھتے ہو اس کے بارے میں تم نے کوئی تحقیق نہیں کی کہ کسی الہامی کتاب میں ہے یا نہیں ہے. اللہ نے تو اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری، بس تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے ان کو معبود بنا لیا، اور تم بھی آبا پرستی میں ان کو معبود بنائے جا رہے. اصل حکمرانی کس کی ہے، اصل فرما روائی کس کی ہے، اللہ کی ہے. ایک ہی ہستی کا حکم چلتا ہے، وہ اللہ، اور اس نے کیا حکم دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو، اور یہی ایک خدا کی عبادت ہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا طریقہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ترجمہ ملاحظہ کیجیے. یا صاحب السجن، اے میرے قید کے دونوں، جیل کے دونوں ساتھی ہو، ارباب متفرقون خیر، کیا الگ الگ بہت سے رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ تعالیٰ جو سب پر غالب ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اور تم اللہ کو چھوڑ کر جو چند ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لی ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کو حکم دینے کا اختیار نہیں، اللہ کے سوا کسی کی فرما روائی نہیں ہے. ہمارا اس نے حکم دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا طریقہ ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب آ گیا تعبیر بتا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. یا صاحب السجن، اے میرے قید کے دونوں ساتھی ہو، قید خانے کے ساتھی ہو. اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اما رہا وہ، احدکما، تم میں سے کوئی،
یعنی جس نے یہ خواب دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب میں کیا دیکھ رہا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اس کو کیا کہا، فیس کی، وہ پلائے گا رب بہو، اپنے مالک کو، اپنے آقا کو، خمرن، شراب۔ تو جس نے یہ خواب دیکھا، کیا دیکھا کہ انی ارانی عاصرو خمرہ، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ فیس کی رب بہو خمرہ، کہ وہ یہاں جیل سے چھوٹ جائے گا اور اپنے مالک کو پھر سے شراب پلانے کی جو اس کی ملازمت تھی وہ بحال ہو جائے گی، اور وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یعنی اس کو قید خانے سے نجات مل جائے گی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہا دوسرا، یعنی جس نے یہ کہا تھا کہ انی ارانی احمل فوق رأسی خبزہ تأکل الطیر منہ، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر جو نان بھائی تھا، کہ میرے سر پر کیا ہے، روٹیاں ہیں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کہا فیسلب، واپس یسلب کو پھانسی دیا جائے گا، وہ سولی چڑھایا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسی، واپس تأکل کھائیں گے الطیر پرندے، من رأسی اس کے سر سے، اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، قضی الامر فیصلہ ہو چکا، بات طے ہو چکی، اسی طرح مقدر ہو چکا، الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم کیا کرتے ہو، مجھ سے پوچھتے ہو، تستفتیان، تستفتیان تم دونوں پوچھتے ہو مجھ سے، جس بات کی بابت تم مجھ سے پوچھتے ہو اس کا فیصلہ ہو چکا۔ تو یہ خواب کی تعبیر، لیکن خواب کی تعبیر سے پہلے ایک بہترین انداز میں ان کو دعوت توحید دی۔ یا صاحب یہ سجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، اے میری جیل کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ، تم میں سے ایک فیسقی ربہ خمرہ، جرم سے بری ہو جائے گا اور اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، رہا دوسرا، فیسلب، اسے پھانسی پر لٹکایا جائے گا، وہ مجرم قرار پائے گا، اور فتأکل الطیر من رأسہ، اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس امر کے بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا، وہ اسی طرح ہوگا۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک، وقال، اور کہا، للذی، اس کے لیے جس کے بارے میں، ظنہ اس نے گمان کیا، یہاں ظنہ یقین کے معنی میں، کہ انہ ناج منہما، کہ وہ نجات پائے گا ان دونوں میں سے، یعنی ان دونوں میں سے جو رہائی پائے گا، یعنی یوسف علیہ السلام نے جس شخص کے بارے میں یہ خیال کیا کہ اسے رہائی ملے گی، یہ یقین کیا کہ اسے رہائی ملے گی، یعنی ثقہ، تو اسے کیا کہا، اذکرنی عند ربک، اذکرنی، تو میرا تذکرہ کرنا، عند ربک، اپنے مالک کے پاس، یعنی اپنے بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا کہ یوسف جو ہے وہ جیل میں بغیر گناہ کے جیل کاٹ رہا ہے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، پھر وہ جب رہا ہو گیا تو فَأَنْسَاهُ، اسے بھلا دیا، الشیطان، شیطان نے، ذکر ربی، اپنے مالک کے پاس ذکر کرنا، یعنی یوسف کا تذکرہ کرنا اسے شیطان نے بھلا دیا۔ فَلَبِثَ، پھر وہ ٹھہرا رہا، فی السجن، یعنی یوسف علیہ السلام ٹھہرے رہے، فی السجن، قید میں، بضع سنین، چند برس، بضع، اس کا معنی ہم کرتے ہیں چند، اور یہ 3 سے لے کر 9 تک کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے، تو مفسرین کی اس بارے میں مختلف آراء ہے، بعض نے 7 سال کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں رہے، اور بعض نے 9 سال کہا ہے۔ تو چند سال پھر اس وجہ سے کہ اس نے جو سکہ تھا، جس کی رہائی کا حکم، جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتائی کہ فیسقی ربہ خمرہ، کہ وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، وہی اسی ڈیوٹی پر دوبارہ معمول ہوگا، رہا ہو جائے گا، تو اسے کہا کہ دیکھو تم رہا ہو جاؤ گے اور اس کا تذکرہ اپنے بادشاہ کے پاس کرنا، میرے بارے میں بتانا،
کہ میں بے گناہ جیل کاٹ رہا ہوں، قید کاٹ رہا ہوں، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا۔ اب نسیان کی نسبت یعنی وہ جا کے اپنی آزادی کی خوشی میں، دوبارہ نوکری پر بحال ہونے کی خوشی میں، اور وہ مست ہو گیا اور اسے بھول گیا کہ مجھے یوسف نے، میرے محسن نے، جس نے مجھے یہ تعبیر بتائی تھی، اور میں پھر اسی طرح رہا ہوا، اس کا تذکرہ کر دوں۔ شیطان نے اسے، نسیان کی نسبت جو ہے وہ اس لیے شیطان کی طرف کی گئی ہے کہ شیطان کوئی کام اول تو ہونے نہیں دیتا، پورا زور لگاتا ہے کہ کوئی نیک کام ہو نہ، اور اگر کوئی کام پھر بھی ہو جائے تو اس میں تاخیر کرنے کے لیے اپنے ہیلے اختیار کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں نسیان کی نسبت اس کو یعنی بھلانے کی، غافل کرنے کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ شیطان نے، شیطان کی طرف۔ تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ قید میں کچھ عرصہ اور رہے، اور تقریباً 7 سال یا 9 سال قید میں رہے۔ تو آج ہمارا الحمدللہ کہ اس تک ارادہ تھا، ہم نے پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اس آج کے اس لیکچر کا اختتام ایک حدیث پاک پر کروں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔